بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمزہ نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے منہ پر ایک بوٹی گوشت کی نہ ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے اپنے مال کے بڑھانے کو، یعنی نہ ضرورت اور کفایت کے لیے، تو وہ چنگاریاں مانگتا ہے، پھر چاہے کم لے یا زیادہ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے، اگر کوئی صبح کو جا کر ایک گٹھا لکڑیوں کا اپنی پیٹھ پر لادے اور اس سے صدقہ دے، اپنا کام بھی نکالے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، یہ اس لیے کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ وہ دیں یا نہ دیں، اور بلا شبہ اوپر کا ہاتھ افضل ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور پہلے صدقہ اس کو دے جو تیرے سر روٹی کھاتا ہے۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قرض دار ہو گیا تھا ایک بڑی رقم کا، یعنی 2 قبیلوں کی اصلاح وغیرہ کے لیے یا کسی اور امر خیر کے واسطے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو کہ ہمارے پاس صدقات کا مال آئے تو ہم اس میں کچھ تم کو دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، سوال حلال نہیں مگر 3 شخصوں کو، ایک تو وہ جو قرض دار ہو جائے کسی امر خیر میں تو حلال ہو جاتا ہے اس کو سوال، یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنا مال کہ درست ہو جائے اس کی گزران، پھر سوال سے باز رہے۔ دوسرے وہ شخص کہ پہنچی ہو آفت اس کے مال میں کہ ضائع ہو گیا ہو مال اس کا تو حلال ہو جاتا ہے سوال اس کو، یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنی رقم کہ درست ہو جائے اس کی گزران۔ راوی کو شک ہے کہ قوام فرمایا یا سداد معنی دونوں کے ایک ہیں۔ تیسرا وہ کہ پہنچا ہو اس کو فاقہ، اور 3 شخص عقل والوں میں سے اس کی قوم کی گواہی دیں کہ اس کو بے شک فاقہ پہنچا ہے، اس کو بھی سوال جائز ہے جب تک کہ اپنی گزران درست ہونے کے موافق نہ پائے، اور سوائے ان لوگوں کے اے قبیصہ سوال حرام ہے، اور سوائے ان کے جو سوال کرنے والا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ مال دیا کرتے تھے، اور وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، کسی ایسے شخص کو عنایت کیجیے جو مجھ سے زیادہ احتیاج رکھتا ہو۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مال لے لو اور اپنے پاس رکھو، خواہ صدقہ دے دو، اور جو اس قسم کے مال سے تمہارے پاس آئے اور تم نے اس کی خواہش نہ کی ہو اور نہ مانگا ہو تو اس کو لے لیا کرو، اپنے دل سے خواہش نہ کیا کرو۔ سالم نے کہا، اسی سبب سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے، اور اگر کوئی دیتا تھا تو واپس نہ کرتے تھے۔ ابن سعیدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کا عامل کیا، تو جب میں فارغ ہوا اور صدقہ کا مال ان کو لا کر دے دیا تو مجھے کچھ لینے کا حکم کیا۔ میں نے کہا، میں نے تو اللہ کے واسطے یہ کام کیا ہے،
اور مزدوری میری اللہ پر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جو دیتا ہوں لے لو۔ ایک بار میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقہ اکٹھا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی کچھ اجرت دی، اور میں نے ایسا ہی کہا جیسے تم نے کہا۔ سو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بغیر مانگے تمہیں کچھ ملے تو کھاؤ اور صدقہ دو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔